السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمته علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ اور اس طرح سے اس خواب کے مطابق تمہارا رب تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا، تمہیں باتوں کی تعویل سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے دو باپوں یعنی ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ سورہ یوسف ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، ان کی زندگی کے روداد کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص سے تعبیر فرمایا ہے۔ احسن القصص یعنی بہت ہی بہترین قصہ، بہت ہی بہترین قصہ اس اعتبار سے کہ اس قصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مکہ والوں کی تمام باتوں کا جواب دیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کے حق میں پیشین گوئی بھی فرما دی کہ جس طرح سے برادرانی یوسف کے ساتھ معاملہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے ملیا میٹ ہو گئے، ذلیل رسوا ہو گئے، ویسے ہی مکہ والوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ جس طرح سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے جو بھی تدبیریں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تدبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اسلام کے لیے آگے سربلندی فرمائے گا، بالکل اسی طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کا آغاز فرمایا اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا۔ کیا خواب میں دکھلایا؟ کہ 11 ستارے اور سورج چاند دونوں سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا۔ جب انہوں نے بیان فرمایا تو یعقوب علیہ السلام بذات خود نبی ہیں، انہوں نے خواب کی گہرائی کو سمجھ لیا اور خواب کی گہرائی کو سمجھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی۔ کیا تنبیہ کی؟ کہ بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ بھائی تمہارے تعلق سے جو کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں میں خوب جانتا ہوں۔ یہ بات کو سنیں گے اور حسد سے جل بھن جائیں گے اور آگے تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بہت ساری مشکلیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کر کے رہا۔ آگے ان کے بھائیوں نے ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلیں کھڑی کی، لیکن سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نے یہی سمجھایا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری اہم ترین باتیں جس کو آگے انجام دینا ہے اس کو خاموشی سے انجام دینا چاہیے۔ خاموشی سے انجام دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی حسد سے انسان بچتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بظاہر دکھنے میں سامنے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن آنے والے اور سامنے والے کے ترقیوں سے بہت ساری چیزیں ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے سب سے پہلے جو ہمیں عبرت ملتی ہے وہ یہ کہ اپنی بہت ساری اہم ترین باتوں کو اور کاموں کو جب انجام دینا ہے تو اس کی بہت ہی خفیہ رکھ کر کے انجام دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کے حسد سے انسان بچ جائے اور آگے کسی طرح کی کوئی مشکل کھڑی نہ ہو۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وہ یہ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو اور اس کے نتیجوں کو خود سمجھ لیا اور سمجھ کر کے اپنے بیٹے کو اسی وقت بتلا دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے میرے پیارے بیٹے، اس طرح سے آپ کا رب اس خواب کے مطابق آپ کو اس دین متین کی خدمت کے لیے چن لے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس طرح سے
آپ کا رب اس خواب کے مطابق، کیونکہ خواب میں کیا دکھلایا کہ 11 ستارے اور سورج چاند یہ سب کے سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ سجدہ تعظیمی اگرچہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس خواب کے نتیجے کو اخذ کرتے ہوئے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو بیٹے، آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. ابھی آپ کی عمر اگرچہ چھوٹی ہے، لیکن آپ کو ابھی سمجھ لینا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے تیار کر لینا ہے، ابھی سے آپ کو اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے تیار کر لینا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس خواب کے مطابق اس دین متین کی خدمت کے لیے چننے والا ہے. محترم سامعین اکرام، ایسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو چن لیا. آگے آپ اس قصے کو جب سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس فریضے کو بخوبی انجام دیا. اور جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں جب لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو خواب کی تعبیر بعد میں بتلایا، لیکن اللہ کے دین کی حقیقت کو پہلے ان کے سامنے بتلایا اور سمجھایا، جس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کرنے والے ہیں. محترم سامعین کرام، آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کا رب آپ کو احادیث کی تعبیر بتلائے گا. احادیث کا مطلب باتوں، اور مفسرین نے اس کا جو مفہوم بتلایا وہ یہ کہ خوابوں کی تعبیر سکھلائے گا. کیا سکھلائے گا؟ خوابوں کی تعبیر. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یوسف علیہ السلام کو صرف خوابوں کی تعبیر کے بارے میں اللہ نے علم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو تعویل الاحادیث ہے، تعویل الاحادیث کا مراد اس کا مطلب ہے کہ خوابوں کی تعبیر، باتوں کے معنی اور مفہوم کے تہ تک پہنچنا، جو معاملہ ہو رہا ہے اصل میں کیا معاملہ ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آئے وحی کی شکل میں اس کے معنی اور مفہوم کی جڑ تک پہنچ جانا، یہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ ان کے والد نے اس چیز کو سمجھاتے ہوئے کہا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باتوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے، خوابوں کی تعبیر کو جاننے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام جو آئے اس کے معنی اور مفہوم کے تہ تک پہنچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دے گا. اور آگے مزید فرمایا یہ سب یوسف علیہ السلام کی خوبیاں ہیں جو ان کے باپ نے پہلے ہی پرکھ لیا تھا اور اس کو بتلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پر اور آل یعقوب پر، آل یعقوب میں یوسف علیہ السلام بھی ہے، آل یعقوب میں یوسف علیہ السلام بھی ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا. نعمت کو پوری کرے گا کیا مطلب؟ نبی بنائے گا. اللہ آپ کو نبی بنائے گا، اور آنے والے وقت میں یعقوب کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنائے گا. کیسے؟ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ آپ کے دونوں باپوں کون کون؟ اسحاق اور ابراہیم. یاد رکھیے گا، جو دادا ہوتے ہیں وہ بھی باپ ہی ہوتے ہیں، جو دادا ہوتے ہیں وہ بھی باپ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ باپ کا باپ ہے وہ. اسی لیے کہتے ہیں آباؤ اجداد. آباؤ اجداد میں باپ بھی آتے ہیں، دادا بھی آتے ہیں، دادا کے باپ بھی آتے ہیں، دادا کے دادا بھی آتے ہیں، ان کے دادا بھی آتے ہیں، یہ سب آباؤ اجداد میں آتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ جس طرح سے تمہارے دونوں باپوں اسحاق اور ابراہیم ان کے اولاد کے اوپر اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت پوری کی، دونوں کو نبی بنایا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی نبی بنائے گا اور آل یعقوب میں سے بھی بہت سارے نبی پیدا کرے گا. یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بطور انکسار اپنا نام نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ جسے مجھ کو یہ نبی بنایا، یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ عاجزی اور انکساری جو ہوتا ہے وہ نبیوں اور علماء اور جو دین اور تقوی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے خاص پہچان ہے، عاجزی اور انکساری. عاجزی اور انکساری نبیوں، ان کے وارثین علماء کرام اور جو لوگ بھی تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں ان کے اندر سب سے پہلی صفت جو ہونی چاہیے وہ عاجزی اور انکساری. عاجزی اور انکساری یہ ایسی صفت ہے جو ہر دور میں نبیوں کے اندر بھی پائی گئی، ان کے وارثین کے اندر بھی پائی گئی، اور تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے لوگوں کے اندر بھی پائی گئی. اسی لیے یہاں پر انہوں نے اپنا نام نہیں لیا. کس کا نام لیا؟ اپنے والد اسحاق کا نام لیا اور ان کے والد ابراہیم کا نام لیا.
حالانکہ خود سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ آگے چل کر کے تمام کے تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آئے ہیں. کہتے ہیں ابراہیم کو کیونکہ ابراہیم کے پوتے ہیں یعقوب، ابراہیم کے پوتے ہیں یعقوب، اس لیے ابراہیم کا نام آتا ہے. لیکن اصل میں جتنی بھی نبی پیدا ہوئے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اولاد سے، اور اسی لیے ان کو بنی اسرائیل میں آنے والے نبی کہتے ہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو کہا، اپنے بیٹے یعقوب کو کہا کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی نعمت کو بالکل اسی طرح سے پوری کرے گا جیسا، اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو بالکل اسی طرح سے پوری کرے گا جیسا کہ اس نے تمہارے دونوں باپوں اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق کے اوپر اپنی نعمت کو پوری کیا. سامعین کرام، یہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مقام و مرتبہ والے نبی، کتنے مقام و مرتبہ والے نبی کہ خود نبی اللہ ہیں، خود اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پر پوتے ہیں. دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3374. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے سب سے مکرم اس روئے زمین پر کون ہے؟ کہا کہ سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. کہا کہ ہم اس اعتبار سے نہیں پوچھ رہے. کہا کہ سب سے مکرم اس روئے زمین پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ خود اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اور اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر پوتے ہیں، اس لیے سب سے مکرم ہے. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ نبوت سے سرفراز کس کو کرنا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون نبی بننے کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے، یعنی اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. انشاءاللہ ابھی آگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو نصیحتوں والی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.